جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہر سنڈے کو الحمدللہ ہمارا ظہر کی نماز کے بعد غوثیہ مسجد برلے میں سوال جواب کا سلسلہ ہوتا ہے، جس کے اندر آپ کوئی دینی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ اس کی شرعی رہنمائی کرنے کی کوشش ہوگی۔ میرے دو سوال میں ڈسکس کر دوں۔ ایک ہے کہ نماز وطر نے جڑے نمازاں پڑھیا جاتے ہیں کہ رمضان شریف کی جماعت نال جی انہاں دا کوئی دوسرا جو سوال فطرانہ صدقہ فطر جی کنہاں دتا جاندا ہے، زکوٰۃ کنہاں ٹھیک۔ سوال ان کا پہلا یہ ہے کہ رمضان المبارک میں وطر جماعت کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں، باقی دنوں میں بغیر جماعت کے پڑھے جاتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ یا اس میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، غیر رمضان میں بھی اگر کوئی وطروں کی جماعت کروانا چاہتا ہے، دو چار دوست مل کر وطر جماعت سے پڑھنا چاہتے ہیں تو ممانعت اس کی بھی نہیں ہے، اور پابندی رمضان میں بھی نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی وطر جماعت کے ساتھ نہیں پڑھنا چاہتا، اپنے علیحدہ پڑھنا چاہتا ہے تو وہ علیحدہ پڑھ سکتا ہے۔ مثلا جس بندے کو پتہ ہے کہ اس نے تہجد کے ٹائم اٹھ کر تہجد پڑھنی ہے، وہ وطر تہجد کے ساتھ پڑھے، اس کے لیے یہ سنت ہے۔ باقی یہ جماعت کے ساتھ تو ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو مطلب مسجد میں آ گئے ہیں، امام کے پیچھے وہ تراویح پڑھ رہے ہیں، اپنا ان کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ باقاعدہ کوئی حافظ یا قاری نہیں ہے، تلفظ کی درستی کے بہت سارے معاملات ہیں، تو اب اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے امام کے ساتھ اگر پڑھ لیتے ہیں تو ان کا یہ پڑھ لینا بہتر ہے۔ باقی اس کی جماعت کوئی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے کہ رمضان میں وطر جماعت سے ہی پڑھے جائیں۔ اگر کوئی علیحدہ پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور اس میں دوسرا سوال میں خود اپنی طرف سے اس کا جواب ایڈ کر دوں۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر کسی نے فرض جماعت کے ساتھ نہیں پڑھے تو کیا وہ وطر جماعت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے کہ جس نے فرض جماعت کے ساتھ پڑھے ہیں وہی وطر جماعت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ اگر آپ نے فرض علیحدہ بھی پڑھے ہیں تو آپ وطر پھر بھی جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ جو صدقہ فطر ہے، جس کو فطرانہ ہم لوگ کہتے ہیں، وہ کس کو دیا جا سکتا ہے؟ تو قرآن کے اندر اس کے مصارف بیان ہوئے ہیں زکوٰۃ کے۔ جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں وہی صدقہ فطر کے مصارف ہیں۔ جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے ان کو صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے۔ صدقہ زکوٰۃ کس کو دی جا سکتی ہے؟ فقراء کو، یعنی ایسا غریب بندہ جس کے پاس اتنے پیسے نہ ہوں کہ جو نصاب کی حد تک پہنچتے ہوں۔ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ زکوٰۃ کا نصاب 7.5 تولے سونا ہے یا 52.5 تولے چاندی ہے۔ اگر کسی کے پاس یہ دو چیزیں نہیں ہیں تو اس کے اوپر فقیر کا حکم لگے گا، بشرط یہ کہ اس کے پاس کوئی مال تجارت وغیرہ بھی نہ ہو۔ مثلا اگر کسی کے پاس پیسے ہیں، اس نے بزنس میں انویسٹ کیے ہوئے ہیں اور وہ 52.5 تولے چاندی کی مقدار کو پہنچتے ہیں، اب چاہے اس کے پاس سونا چاندی نہ بھی ہو لیکن وہ صاحب نصاب شمار ہوگا، یعنی اس پہ زکوٰۃ فرض ہوگی۔ یعنی صرف اور صرف سونا چاندی ہونے سے زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، آپ کی جو بزنس انویسٹمنٹ ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ جو پیسے آپ نے ایکسٹرا رکھے ہوئے ہیں، جو پیسے آپ نے گھر کے اندر اضافی رکھے ہوئے ہیں، جو آپ کے خرچ میں نہیں آتے، استعمال میں نہیں آتے، ان کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے اگر وہ 52.5 تولے چاندی کی اماؤنٹ کو پہنچتے ہیں۔ تو اب اس کے مصارف میں پہلا مصرف ہے فقیر شرعی، جس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر پیسے اضافی نہ پڑے ہوئے ہوں۔ پھر اس کے بعد غارمین، غارمین ان کو کہتے ہیں جو قرض دار ہوں، یعنی بندے کا مکان چاہے اپنا بھی ہے، اس کا سلسلہ کام کا بھی ہے کہ وہ جاب بھی کرتا ہے، لیکن اس پر قرضہ اتنا ہے کہ اس کے پاس قرضہ ادا کرنے کی
کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ مثلا ایک بندے کی جو تنخواہ ہے وہ 300 پاؤنڈ ہے اور اس کے اوپر 10,000 قرضہ ہے، اب اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ قرآن نے غارمین یعنی قرض داروں کو زکوٰۃ کا مستحق ٹھہرایا، اس کا قرضہ آپ زکوٰۃ کے پیسوں سے ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ابن سبیل یعنی جو مسافر ہے، جو 92 کلومیٹر کے سفر پہ ہے اور اس کے پاس کوئی پیسہ وغیرہ ختم ہو گیا ہے، اسے ضرورت ہے پیسوں کی، وہ آپ سے سوال کرتا ہے تو آپ زکوٰۃ کے پیسوں سے اسے دے سکتے ہیں، چاہے گھر میں اس کا کروڑوں کا مال پڑا ہو، لیکن اس وقت وہ جس سچویشن کے اندر ہے، جس ٹینشن اور پریشانی میں ہے، اس کے پاس کارڈ بھی کوئی نہیں ہے، موبائل میں اس کا بینک ایپ بھی نہیں ہے، وہ پریشانی میں ہے، سفر میں ہے، تو آپ اس کی ہیلپ زکوٰۃ کے پیسوں سے بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح مکمل 8 مصارف ہیں قرآن کے اندر بیان کیے گئے ہیں، تو ان کو آپ صدقہ فطر دیں گے، اور صدقہ فطر کی جو اماؤنٹ ہے وہ تقریباً 5 پاؤنڈ کے قریب ہے۔ کس جگہ نہیں لگ سکتی زکوٰۃ کس جگہ نہیں لگ سکتی؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے۔ جو 8 مصارف قرآن نے زکوٰۃ کے بیان کیے ہیں ان کے علاوہ کسی جگہ نہیں لگ سکتی، ان 8 مصارف کے علاوہ کسی جگہ نہیں لگ سکتی۔ مثلا آپ کسی کمپنی کو زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، کسی تنظیم کو زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، کسی ادارے کو زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، نہ ادارے کو زکوٰۃ لگتی ہے نہ تنظیم کو زکوٰۃ لگتی ہے، کسی بھی اور چیز کو زکوٰۃ نہیں لگتی۔ قرآن نے جو اسپیسیفک اس کے مصارف بیان کر دیے ہیں ان کے علاوہ کسی کو زکوٰۃ نہیں لگتی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے چند بندوں کے اوپر مشتمل ایک کمیٹی ہے، وہ کیا کرتی ہے، زکوٰۃ کی کلیکشن کر لیتی ہے، یا تنظیم ہے کلیکشن کر کے ان زکوٰۃ کے پیسوں کو سیپریٹ رکھتی ہے، بعد میں ان پیسوں کو انہی مصارف پر استعمال کرتی ہے جو قرآن کے بیان کردہ مصارف ہیں، تو پھر آپ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اگر آپ ان کو قابل اعتماد سمجھتے ہیں۔ ورنہ اگر مثلا کوئی بندہ مسجد میں چندہ دے رہا ہے اور بتایا ہی نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، اسی طرح اس کو مکس کروا دیا، وہ زکوٰۃ نہیں ہوئی اس کی۔ یا اگر لینے والے نے مثلا کوئی ہمارے پاس بندہ آتا ہے، امام صاحب یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، میں اس کو اٹھا کے گلے میں ڈال دوں، عام جو پیسے ہیں عام استعمال والے، اب وہ زکوٰۃ اس کی ادا نہیں ہوئی، میں اس کا اللہ کی بارگاہ میں دیندار ہوں گا۔ زکوٰۃ کے جو خاص مصارف ہیں انہی پر وہ استعمال کی جا سکتی ہے۔ جی غریب رشتہ داروں میں آج کل ایک بحث ہے کہ تراویح جو ہے 20 پڑھنی چاہیے یا 8 پڑھنی چاہیے، ٹھیک، کچھ لوگ 8 پڑھتے ہیں کچھ لوگ 20 پڑھتے ہیں۔ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی 20 تراویح نہیں پڑھی، کیونکہ اس ٹھیک، کو قیام اللیل کہا جاتا ہے، اور تراویح تو ہم انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش میں کہتے ہیں۔ جی تو حضرت عمر فاروق کی یہ سنت ہے کہ یہ جو 20 پڑھی جاتی ہے، جی جو لوگ 8 پڑھ کے چلے جاتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے اپنی جگہ۔ 2 سوال ہیں، ایک ان کا تراویح کا سوال ہے اور ایک پہلا ادھر سوال یہ انہوں نے کیا کہ زکوٰۃ اپنے رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں یا نہیں، تو دینی ہی رشتہ داروں سے شروع کرنی چاہیے۔ اپنے سگے بہن بھائیوں کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور اس میں بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، بلکہ نہ بتانا چاہیے، بتا کر ان کو شرمندہ کریں گے، ان کی عزت نفس پامال کریں گے، ان کو ہدیہ تحفہ گفٹ کہہ کر دے دیں اگر وہ مستحق ہیں۔ 2 ایسے طبقے ہیں جن کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ نمبر 1 اپنے ماں باپ، ان کی خدمت ہم پہ فرض ہے، اور دوسرا اپنی سگی اولاد، ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ماں باپ کی خدمت اور اولاد پر خرچ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ باقی بہن بھائی چاچے تائے مامے سب کو دے سکتے ہیں۔ اچھا، اب تراویح کا آپ نے جو پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی، پہلی بات تو یہ یا انہوں نے 20 نہیں پڑھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل تراویح پڑھی بھی ہے، پڑھائی بھی ہے، 3 دن آپ نے اس کی جماعت کروائی ہے، اور آپ نے 20 رکعات ہی پڑھی ہیں۔ اور جو قیام اللیل کی بات ہے نا، صحیح بخاری کی جو حدیث ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل فرماتے تھے 11 رکعات، اس میں 8 رکعات جو ہیں وہ نوافل اور 3 رکعات وتروں کی ہوتی تھی۔ اس حدیث کو اگر آپ پڑھیں نا غور سے، اس میں ایک لفظ ہے
رمضان و غیر رمضان، کہ رمضان میں بھی حضور کا یہ معمول تھا، رمضان کے علاوہ بھی معمول تھا۔ تو اب دیکھ لیں کہ رمضان کے علاوہ بھی کوئی تراویح کا کنسیپٹ ہے؟ تراویح تو رمضان میں ہی ہے نا۔ وہ جو قیام اللیل تھا وہ دراصل نماز تہجد ہے۔ رسول اللہ تہجد کی 8 رکعات پڑھتے تھے اور ساتھ میں عشاء کے وتر ملا کے پڑھتے تھے۔ اسی لیے میں نے پہلے بھی مسئلہ عرض کیا کہ آپ عشاء کے وتر تہجد کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، جماعت سے نہ بھی پڑھے تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر آپ تہجد کے پابند اور عادی ہیں۔ تو رسول اللہ نے 3 دن نماز تراویح پڑھائی ہے، تیسرے دن پڑھا کے فرمایا کہ بھائی اپنی اپنی پڑھنی ہے آپ نے، میں اب جماعت کے لیے نہیں آؤں گا۔ صحابہ کرام نے اصرار کیا یا رسول اللہ کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس لیے کہ اگر میں مزید آیا تو تمہارے لیے فرض نہ ہو جائے، کیونکہ اللہ کے نبی کا جو عمل پابندی سے ہوتا ہے وہ واجب یا فرض کا درجہ رکھتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میری امت پہ پریشانی ہوگی تو میں اس لیے نہیں آ رہا کہ تم پہ فرض نہ ہو جائے، یہ سنت ہی رہے۔ تو نہ تراویح کی جماعت فرض ہے نہ تراویح فرض ہے، جماعت بھی سنت ہے، تراویح بھی سنت ہے۔ یعنی اگر کسی کی جماعت رہ جاتی ہے نا تو ایسا نہیں کہ اس کی تراویح ضائع ہو گئی، وہ اپنی علیحدہ پڑھ لے، جس طرح 2 نفل آپ پڑھتے ہیں کوئی بھی صورت پڑھ لیں، آپ تراویح اپنی علیحدہ بعد میں پڑھ سکتے ہیں اگر جماعت آپ کی رہ جائے یا مسجد میں آپ کسی وجہ سے آ نہیں سکتے۔ تو رسول اللہ سے بالکل 20 رکعات ہی ثابت ہیں، بلکہ بعض علماء نے تو لکھا ہے کہ جیسے امام مالک ہیں، احمد بن حنبل ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ 36 رکعات بھی ثابت ہیں۔ تو صرف 8 رکعت جو ہے نا یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے۔ یہ تہجد کی نماز کو لوگ دھکے سے وہ تراویح کی طرف موڑ کر 8 رکعت پڑھ کے جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بندہ ویسے ہی کہہ دے بھی میرا دل نہیں کر رہا پڑھن، 8 پڑھ کے پاویں 8 بھی نہ پڑھے 4 پڑھے گھر چلا جائے، کیڑا کسی نے ڈکیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو رسول اللہ کی سنت ہے اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، نبی پاک سے جو چیز ثابت ہے۔ اب آپ اتنا غور کر لیں، حضرت عمر نے 20 شروع کروائی نا، تو نبی پاک کا فرمان ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پہ میری سنت لازم ہے اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے۔ اب کیا یہ تصور ہو سکتا ہے کہ خلفاء راشدین حضور پاک سے ہٹ کر کوئی طریقہ اختیار کریں گے؟ یعنی پھر شریعتیں 2 ہو گئی، ایک شریعت محمدی ہو گئی، ایک شریعت خلفاء راشدین ہو گئی۔ ایسا تو نہیں نہ ہو سکتا، ایک ہی شریعت ہے، نبی پاک کی شریعت ہے، شریعت محمدیہ اللہ صاحب الصلاۃ والسلام ہے، اور وہی حضرت عمر نے طریقہ اختیار کیا۔ میں تو کم از کم یہ صحابہ کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی صحابی دینی کام ہو اور رسول اللہ سے ثابت ہو اس میں اپنی طرف سے اضافہ کر دے یا کمی کر دے، یہ صحابہ سے متصور نہیں ہے۔ ہم عام مسلمان بھی کوشش کرتے ہیں کہ رسول اللہ سے جو چیز ثابت ہے آپ کی سنت کے مطابق کیا جائے۔ اب آپ دیکھیں نا نماز پہ جھگڑا ہوتا ہے نا، مثلا کہ رفع دین کرنا کہ نہیں کرنا، اونچی آمین کہنی کہ نہیں کہنی، کیوں ہوتا ہے؟ کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں وہ حدیث پہنچی ہیں کہ رسول اللہ سے ثابت ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ سے پہنچا ہے کہ آپ سے یہ چیز اس طرح ثابت ہے۔ تو سنت میں ہم جھگڑا کر رہے ہیں کہ ہم بہتر طریقے سے فالو کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم بہتر فالو کر رہے ہیں۔ تو کیا حضرت عمر جنہوں نے حضور کے پیچھے سارا کچھ مطلب کیا ہے، آپ کی خاطر جانیں قربان کی ہیں، تو کیا وہ رسول اللہ کی 8 رکعت کو 20 قرار دے کر 12 رکعت کا دین میں اضافہ کر دیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جی اچھا اچھا یہ تو پھر تیسرا ایک طریقہ ان کا ہو گیا نا۔ ویسے حرمین شریفین میں کچھ دیر پہلے تک تو 20 تراویح چلتی تھی، اب آپ بتا رہے ہیں کہ 10 انہوں نے شروع کر دی ہیں، تو اس میں بھی یہ جو موجودہ ولی عہد ہے اس نے بہت زیادہ تبدیلیاں کی ہیں، محمد بن سلیمان نے، اور اس نے احادیث کا بھی انکار کیا ہے، بہت ساری احادیث کا، اور یہاں تک اس نے کہا کہ قرآن کے علاوہ ہمیں کسی حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے، الیاذ باللہ تعالی۔ تو اس کا تھوڑا دماغ وہ جیسے کہتے ہیں نا منکرین حدیث، اس ٹائپ کا ہے، اس نے بہت ساری چیزیں چینج کی ہیں۔ بہرحال اس کا عمل ہمارے لیے حجت نہیں ہے، کعبے کے امام کا عمل بھی حجت نہیں ہے، غوثیہ مسجد کے امام کا عمل حجت نہیں ہے، کسی مقتدی کا عمل حجت نہیں ہے۔ حجت وہی ہے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، حجت اللہ کی کتاب ہے، وَخَيْرُ الْحَدِي ہدی محمد، رسول اللہ کا فرمان حجت ہے، آپ کا عمل حجت ہے، باقی جو بندہ مرضی کرتا رہے۔ ہم سارے مل کر بھی
20 کی بجائے 10 پڑھنا شروع کر دیں تو جو حضور کی سنت ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتی. ساری امت مل کر تراویح کا انکار کر دے, چھوڑ ہی دے, بالکل پڑھنا ہی بند کر دے, تب بھی جو سنت ہے وہ سنت ہی رہے گی. ڈاکٹر صاحب میرا ایک سوال ہے. جی جی دو کرو. پڑوسی کی جڑی ہے اسلام دے جڑا بڑی حیثیت اللہ دے ذات کرنا نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑوسی کے بارے میں. اگر ایک پڑوسی غیر مذہب ہے, انتہائی غریب ہے, جی جی کیا اس کو زکوٰۃ دیتی جا سکتی ہے یا نہیں؟ ٹھیک, یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے کہ جو پڑوسی ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل نے مجھے آ کر پڑوسی کے احکامات کے بارے میں تاکید کی. میں تو یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ لگتا ہے بھی انہیں بھی کہہ دینا ہے کہ وراثت میں یہ حصہ ہے, اس قدر آپ نے تاکید کی ہے. تو پڑوسی کو اگر وہ غریب ہے, مجبور ہے, تنگ دست ہے, پریشان ہے, اول تو اس ملک میں جہاں آپ بیٹھے ہیں وہ پریشانی والا معاملہ ہی نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ یہاں جو جاب لیس ہے اس کو بینیفٹ ملتا ہے, اس کو پیسے گورنمنٹ دیتی ہے. ہاں جو یہاں نیا آیا ہے جس کا بھی بینیفٹ شروع نہیں ہوا, اس کے پاس جاب بھی نہیں ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ واقعی مستحق ہے, تو آپ زکوٰۃ کی بجائے اپنی جو جیب خرچ ہے اس میں سے اس کا حصہ ادا کر دیں, اپنے خرچے میں سے اس کو خرچہ دے دیں, اپنے کھانے میں سے اس کو کھانا دے دیں, اپنی چیزوں میں سے برتنے کی چیز اس کو دے دیں. اس لیے کہ جو زکوٰۃ ہے وہ غیر مسلم کو نہیں لگتی, نفلی صدقہ اس کو لگ جاتا ہے. آپ ویسے اس کو جتنی مرضی اس کی خدمت کریں, زکوٰۃ کے نام پر نہ کریں. ٹھیک ہے, الحمدللہ رب العالمین والصلاة